الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ساری جانوں کے جان جہان، مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر کے درود پاک پر ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی رات مبارک رات ہے، رحمتوں کی برسات ہے اور یہ نورانی رات ہے، اس لیے اس رات میں ہماری اور آپ کی شرکت اس مجلس خیر میں ہمارے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آج کی شب مصطفیٰ کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہاں سے مذہب مہذب کا پیغام آپ تک پہنچے، سرکار دو جہاں کی سیرت طیبہ آپ تک پہنچے، حضور کی زندگی آپ تک پہنچے، حضور کے کردار آپ تک پہنچے جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا، انسان کو جینے کا چلنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ یہ علماء کی محنتیں ہیں، میں منہ پہ تعریف کرنے کا بالکل قائل نہیں ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی نہیں دیتا۔ میرے امام نے کہا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ عالم دین کی محنتیں ہیں جس کو مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے اپنا وارث بتایا تھا، اسی عالم کے دم قدم سے آج مدرسہ زندہ، خانقاہ زندہ، جلسہ زندہ، مسلک و مذہب کا پیغام زندہ۔ ایک جلسے ہوتے ہیں لیکن عالموں کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، یہ اپنا درد جگر لے کر کے قوم کے سامنے میں آتے ہیں، لوگ اسے برا بھلا کہہ دیں، اس کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ میں نے کئی جلسوں میں کہا تھا کہ اگر راجہ اور مہاراجاؤں کے ہاتھوں میں مدرسے کا باغ ڈور ہوتا تو راجستھان کے محلوں کی طرح ویران ہو گیا ہوتا۔ الحمدللہ یہ مصطفیٰ کے نائب کے ہاتھ میں ہے کہ آج بھی مدرسہ جگمگا رہا ہے، مصطفیٰ کے وارث کے ہاتھ میں ہے کہ آج بھی مدرسہ دین کا قلعہ جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لئے آپ اپنے عالموں کی عزت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ان کا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ اگر وہ محنت نہ کریں تو دین کا کام نہیں ہو پائے گا۔ اور اسی جلسے کو سجانے کے لیے مجھے خوب معلوم ہے کہ کمیٹی والوں نے، ہمارے سرپرست اور صدر صاحب نے کس قدر محنتیں کی ہوگی، تب یہ خوبصورت سا جلسہ سجتا ہے۔ ایسے ہی نہیں گھر بیٹھے ہی پروگرام کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ روزانہ دیال پور میں جلسے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ ہم جیسے چھوٹے لوگ روز جاگتے ہیں، آج یہاں جلسہ پڑھنا، کل وہاں جلسہ پڑھنا، یہ سہراب صاحب قبلہ، ہمارے بھائی سلیم رضا پیلی بھیٹی صاحب قبلہ، یہ لوگ روزانہ جاگتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے۔ آپ کے یہاں روزانہ جلسہ نہیں ہوتا، سال میں 2 بار زیادہ سے زیادہ جلسہ ہوتا ہوگا، لیکن ایک عہد کر کے بیٹھیں کہ آج کی شب ہم مصطفیٰ کے نام کرنے آئے ہیں۔ اگر یہ عہد کر کے بیٹھیں گے، آپ قسم ہے خدا کی، ہوتا کیا ہے کہ لوگ نعت خوانی سنتے ہیں اور چلے جاتے، نہیں، دعا کی صورت میں جو مزدوری ملتی ہے اس مزدوری کو لے کر کے ہم کو جانا ہے، یعنی ہم جو محنت کر رہے ہیں دعا کی صورت میں جو ہم کو مزدوری ملنے والی، اس مزدوری کو ہم لے کر کے جائیں گے، تب تک جلسے سے نہیں جائیں گے، کیوں کہ روزانہ جلسہ یہاں نہیں سجتا ہے۔ سال میں ایک رات آتی ہے جس میں ہمیں رحمت کی برسات ہوتی ہے، ہمیں نیکیوں کو کمانے کا موقع ملتا ہے، تو پورا جلسہ سن کر کے جائیں اور کہیں کہ آج کی رات ہم نے مصطفیٰ کے نام کر دیا، تاکہ آقا گنبد خضرا سے کہیں کہ حوض کوثر تیرے نام، جنت تیرے نام۔ اگر تم نے اپنی رات اور اپنا دن مصطفیٰ کے نام کیا ہے تو جنت تیرے نام، اور یعنی جنت کی بہاریں تمہارے نام۔ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مذہب مہذب کا پیغام اپنے دامن میں سمیٹ کے لے کے جانا چاہیے۔ آج جلسے کا فائدہ کیوں ہوگا صاحب؟ کیوں لوگ صرف نعت سنتے ہیں، سرکار کی بات نہیں سنتے
سنتے. آقائے دو جہاں کی بات دل میں اترے تو دل کو روشنی ملتی ہے. سرکار دو جہاں کی بات دماغ میں اترو تو دماغ کو روشنی ملتی ہے. سرکار دو جہاں کی باتوں پہ عمل کرے تو سماج میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. سرکار دو جہاں کی باتوں پہ عمل کرے تو سوسائٹی پہ بہار آیا کرتی ہے. آج ہم تقریر سنتے ہی نہیں کہ حضور نے کیا فرمایا. آج ہم سنتے نہیں کہ سرکار دو جہاں نے کیا موٹیویشن ہمارے لیے کہا ہے, سرکار نے کیا پیغام ہم کو عطا کیا ہے. ہم نہیں سنتے, صرف نعت سنتے ہیں اور چلے جاتے. نہیں جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں کی تشریف آوری نے دنیا میں کیا انقلاب برپا کیا ہے. آج پوری دنیا میں حضور کو یاد کیا جاتا ہے. آج جشن ولادت منایا جاتا ہے. سرکار دو جہاں کے چرچے کیے جاتے ہیں. آخر کیوں کیا جاتا, کیا اس کا مطلب ہے, آخر کیوں کیا جاتا ہے. ہم تقریر نہیں سنتے ہیں, صرف نعت سن کر کے چلے جاتے ہیں, اس لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن عظیم میں آیا ہے, اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کر. یہ رب کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میری گفتگو کا ایک ایک جملہ اگر آپ نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کیا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. کوئی لفاظی مجھ کو نہیں کرنی, کوئی چلا چلی نہیں کرنی, میں فقط مذہب کا پیغام آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات پوری کر کے چلا جاتا ہوں. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تیرے اوپر اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت تر ہے. کیا مطلب, رب نے جو نعمت دی ہے ان کا شکریہ ہم کو ادا کرنا چاہیے. ہاتھ یہ بھی رب کی ایک نعمت ہے, آنکھ رب کی ایک نعمت ہے, زبان رب کی ایک نعمت ہے, قدم رب کی ایک نعمت ہے, دماغ رب کی طرف سے دیا ہوا ایک نعمت ہے. یعنی لیکن یہ ایک چھوٹی نعمت ہے. بچہ پیدا ہوتا, شریعت کا کیا مسئلہ ہے, اگر اللہ نے تجھ کو بیٹے کی صورت میں نعمت دی ہے تو تم 2 بکرا ان کے یعنی عقیقہ پہ ذبح کر دینا. اگر اللہ نے تجھ کو بیٹی عطا کر دی ہے تو تم 1 بکرا ان کے نام پہ ذبح کر دینا. ہم پوچھیں گے علماء سے کیوں میں بکرا ذبح کروں, اپنے بیٹے کی پیدائش پر ان کے عقیقہ پر میں کیوں بکرا ذبح کروں. تو علماء کہتے ہیں کہ بکرا اس لیے ذبح کرنا چاہیے, سنت ہے. کیوں, مصطفیٰ نے اپنے نواسے کے عقیقے پہ بکرا ذبح کیا تھا, حسن کے عقیقے کے پہ بکرا ذبح کیا تھا, حسین کے عقیقے پہ بکرا ذبح کیا تھا. یہ سنت ہے. کیوں, تو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. الہی تم نے مجھ کو بیٹے کی صورت میں جو نعمت عطا کی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بکرا ذبح کرنے میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا ہے کہ دلیل لاؤ, ثبوت لاؤ, کچھ دو, کوئی اختلاف نہیں. ہر آدمی بیٹے کی پیدائش پہ عقیقہ کرتا ہے اور بکرا ذبح کر کے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے. میاں میں کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی نعمت میں بکرا ذبح کیا جائے, چھوٹی سی نعمت پہ بکرا کو قربان کیا جائے. آؤ میں تم کو کائنات میں سب سے بڑی نعمت, آنکھ سے بھی بڑی نعمت, زبان سے بھی بڑی نعمت, دماغ سے بھی بڑی نعمت, اولاد سے بھی بڑی نعمت, وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت میں قرآن نے یعنی احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے. رب کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں عصمت والے رسول کو بھیجا, اس میں رفت والے رسول کو بھیجا. آج اسی رسول کو بھیجا گیا ہے, ان کی ولادت کا دن ہے. یہ بیٹے سے بھی بڑی نعمت کا دن ہے, یہ اولاد سے بھی بڑی نعمت کا دن ہے, یہ ساری دنیا کی نعمت سے بڑی بڑی نعمت کا دن ہے. ہمارے اور تمہارے امام نے 100 سال پہلے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں ہے زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ غلام آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت علامہ غلام غوث مرکزی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. یعنی یا رسول اللہ غلام آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو اسی نعمت عظما کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں جو دھوم دھام تجھ کو احتشام یعنی جلوس کی شکل میں, میلاد کی شکل میں, یعنی مصطفیٰ کے چرچے کی شکل میں, سیرت النبی کے جلسے کی شکل میں, یہ کیا ہے, یہ قرآن کا فرمان جس پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. قرآن نے کہا کہ رب نے جو تم کو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا تم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت
دولت نہیں، آقا نہ ہوتے تو ایمان کی دولت مجھ کو نہیں ملتی، آقا نہ ہوتے تو قرآن جیسی دولت مجھ کو نہیں ملتی، آقا نہ ہوتے تو ہم کو یعنی راہ راست نہیں ملتی۔ یہ سرکار دو جہاں کی آمد کی بہار ہے، آقا دو جہاں کی سب سے بڑی نعمت رب نے ان کی صورت میں ہم کو عطا کیا ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت سب سے بڑی نعمت ہے تو غلام کیوں نہیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرے، کیوں نہیں یعنی اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائے، کیوں نہیں اپنے گلی کو صاف کرے، کیوں نہیں راستوں پہ کو چمکا دے، کیوں نہیں سیرت النبی کا جلسہ کرے، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت کا دن ہے۔ ہم اسی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اسی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں، ہم اسی نعمت کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں بہت ساری ڈے منائی جاتی ہے صاحب، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو دنیا میں انقلاب پیدا کیا، آقا دو جہاں نے جو دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے، میں دنیا کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ اسی دنیا کا جب میں جائزہ لیتا ہوں حضور کی آمد سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جب میں دنیا کا جائزہ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ماں باپ کا کیا حال ہے، تو معلوم یہ ہوتا مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ماں باپ کو کوئی عزت سماج میں نہیں تھی۔ بیٹا ان کے کالر کو پکڑ لیتا، ان سے پراپرٹی ہڑپ لیتا، یعنی اس کو گالیاں دینے کا کام کرتا۔ جب میں جائزہ لیتا ہوں پوری دنیا کا کہ یعنی عورتوں کو کیا مقام تھا اس دنیا میں مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، تو معلوم ہوتا ہے کہ عربستان میں اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ بیوہ عورت منحوس ہے، منحوس، اس کو کسی کوٹری میں یعنی بند کر دے، اگر اس کے چہرے کو دیکھے گا تو تجھ کو یعنی روزی نہیں ملے گی، الیاذ باللہ من ذالک۔ اس قدر گندا عقیدہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ بیٹی کا میں جب جائزہ لیتا ہوں پوری دنیا میں مصطفیٰ کی آمد سے پہلے بیٹی کا کیا ماحول تھا، تو معلوم یہ ہوتا جس بیٹی کو آج پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس بیٹی کو آج ہم پھول کہتے ہیں، جس بیٹی کو ہم اپنے دل کا ٹکڑا کہتے ہیں، جس بیٹی کے لیے آج پوری دنیا میں نعرہ دیا جاتا ہے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا جاتا ہے، آج کہتے کہ بیٹی کو پڑھانا ضروری، آج کہتے ہیں بیٹی کو بچانا ضروری۔ اسی بیٹی کو جب میں دیکھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ان کے حال کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی یعنی زمین میں گاڑی جا رہی تھی، بیٹی کی عزتیں یعنی پامال کر دی جا رہی تھی، بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بیٹی زحمت ہے دفن کر دے، بیٹی گھر میں پیدا نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے ان کا باپ شرمندگی کے گھر میں چھپ جایا کرتا تھا، تو بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جاتا، اور یعنی اگر کسی کے شوہر کو مر جائے اس کو بیوہ کہا جاتا تھا۔ اور اسی انڈیا کی بات میں کرنا چاہتا ہوں جس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اسی انڈیا میں اگر کسی کا شوہر مر جائے اس کی بیوی کو اس کی چتا پہ جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا اور ستی ساوتری کا لقب دیا جاتا تھا۔ انڈیا میں یعنی بیٹیوں پہ ظلم، انڈیا میں عورتوں پہ ظلم، عربستان میں بیٹیوں پہ ظلم، یعنی عربستان میں عورتوں پہ ظلم، انگلستان میں بیٹیوں پہ ظلم، انگلستان میں عورتوں پہ ظلم، جب پوری دنیا ظلم کے دہانے پہ تھی، یعنی ساری دنیا ظلم و بربریت تشدد کا نشانہ بنی ہوئی تھی، زمین پکار کے کہتی تھی اے رب اپنے محبوب کو تو کب بھیجے گا، آسمان پکار کر کے کہہ رہا تھا اے رب اپنے محبوب کو کب بھیجے گا، زمین پکار کے کہہ رہی تھی، گری ہوئی بیٹیاں پکار کے کہہ رہی تھی کب رحمت للعالمین آئیں گے، کب طہ و یاسین آئیں گے، کب جان عالمین آئیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی 12 ربیع النور کو وہ مژدہ سنایا جس کی ترجمانی فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا دل لگائے تو تب میں تقریر کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، تقریر ہوتی نہیں، تقریر کروائی جاتی ہے صاحب، جیسی سماعت ہوتی ہے گفتگو ویسی ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی بریلی کے تاجدار نے کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے 12 نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ہو سکے تو آپ ایک کو کم کر دیں تاکہ تقریر کیا ایک جملہ لوگوں کے کانوں تک پہنچ سکے، ان کو مذہب مہذب کا پیغام سماعت کر سکے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نہ نیوٹن کا احسان ہے، یہ دعوے کے ساتھ غلام غوث رضا قادری کہتا ہے، دنیا میں نہ نیوٹن کا احسان، دنیا میں نہ آئنسٹائن کا احسان، دنیا میں نہ ابراہم لنکن کا احسان، دنیا میں نہ کسی لیڈر کا احسان، احسان مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے، احسان آمنہ کے لال کا احسان ہے، احسان رحمت للعالمین کا احسان ہے، احسان آقا دو جہاں کا احسان ہے، جس نے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی، جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آقا دو جہاں پیدا ہوتے ہیں،
सरकार दो जहां को आप देखिए, रब ने अपने महबूब को पैदा किया, अभी महबूब ने नबूवत का ऐलान न किया है। इसी पॉइंट को हमको समझना है कि रब के महबूब ने 40 साल के बाद क्यों नबूवत का ऐलान किया। और रब के महबूब जब पैदा हुए, मैं जब किताबों का मुताला करता हूँ, आकाए दो जहां की तशरीफ आवरी ने अरब के कहत साली को दूर फरमा दिया। हुजूर जिस दिन पैदा हुए, जिस शब पैदा हुए, आपकी पैदाइश के बाद खाने काबा आपके घरों की तरफ सजदारेज हो गया। जब हुजूर पैदा हुए तो पढ़ा होगा, सुना होगा आपने कि यानी ईरान में जो लोग आतिश परस्त थे उनका जलाया, उनकी जलाई हुई आग बुझ गई, आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि यानी खाने काबा में जो बुत रखे हुए थे वो मुंह के बल गिर गए। क्यों? मुस्तफा पैदा हुए हैं। अरब में कहत साली दूर हो रही है और बारिश हो रही है। मुस्तफा पैदा हुए तो खाने काबा आपके घरों की तरफ सजदारेज हो गया। मुस्तफा पैदा हुए तो यानी फारस में जलाई हुई आग जो 1000 साल से जल रही थी वो आग बुझ गई। क्यों ऐसा हुआ? मैं कहना चाहता हूँ, जब खुर्शीद नमूदार होना चाहता है, आप सुबह के वक्त में नमाज फज्र अदा कीजिएगा। अदा करने के बाद पूरब की तरफ आप देखिएगा, उस वक्त सूरज निकलता नहीं है, लेकिन सूरज के निकलने से पहले रोशनी फैलने लगती है। वो रोशनी इस बात की खबर देती है कि सूरज निकलने वाला है। मुस्तफा अभी ऐलान नबूवत नहीं किया है, लेकिन मुस्तफा की आमद ने बताया कि इनकलाब आने वाला है, बदलाव आने वाला है, चेंजिंग आने वाला है, दुनिया की तकदीर बदलने वाली है, इंसानियत को इंसानियत का जामा पिलाया जाने वाला है। बल्कि मुस्तफा की आमद बता रही है छोटे बड़े का फर्क मिटाया जाने वाला है। मुस्तफा की आमद बता रही है कि इल्म का बोलबाला होने वाला है, बेटियों को इज्जत मिलने वाली है। मुस्तफा की आमद बता रही है माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी जाने वाली है। ये मुस्तफा की आमद हमको बता रही है। इसलिए हुजूर की पैदाइश पर खाने काबा सजदारेज हो गया। हुजूर की पैदाइश पर यानी वो फारस की आग बुझ गई। हुजूर की पैदाइश पर यानी बुत मुंह के बल गिर गए हैं। मुस्तफा की पैदाइश हुई और जब सरकार दो जहां की पैदाइश हुई है, मैं कहना चाहता हूं रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को लाजवाब बनाया। यानी उसके महबूब जैसा कोई नहीं, न जमीन पे उनके महबूब जैसा कोई, न आसमान पे उनके महबूब जैसा कोई, न समंदर में उनके महबूब जैसा कोई, यानी कायनात में जहां उनके महबूब जैसा कोई नहीं है। चमने जहां के थाले यह सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, यानी तुझ तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। यानी न खुदा का जवाब है तो उसके महबूब का भी कोई जवाब नहीं है। जब रब का कोई जवाब नहीं तो रब ने जो महबूब पैदा किया है उसके महबूब का कोई जवाब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उसके महबूब ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। आकाए दो जहां पैदा होते हैं, सरकार का बचपना देखिए लाजवाब। जब यानी लोग देखते हुजूर को बचपन में तो अपने हर वालिद जब मुस्तफा को बचपन में चलते हुए देखता, जब सरकार दो जहां चलते थे तो बचपन के जमाने में हर वालिद अपने बेटे को बुला करके कहता, ये सीरत रसूल अकरम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नौजवानों, मैं कहना चाहता हूं कि आज तेरे पैगंबर की सीरत को यानी पूरी दुनिया पढ़ रही है। तुम व्हाट्सएप चलाते हो, तुम फेसबुक चलाते हो, तुम ट्विटर चलाते हो, तुम अखबार पढ़ते हो, लेकिन क्रिश्चियन की प्रयोगशाला में मुस्तफा की हदीस पढ़ी जा रही है। यानी यहूदी के प्रयोगशाला में मुस्तफा की हदीस पढ़ी जा रही है। जान ले कि जो मुस्तफा जानी रहमत के फॉर्मूले पे अमल करता है, अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाता है। अगर ईमान वाला है तो दोनों जहान की कामयाबी, अगर मुसलमान नहीं है, मुशरिक है, तो दुनिया में कामयाबी उनको मिलने लगती है। क्यों? कि मुस्तफा ने जो रास्ता दिया है उससे नूर निकलता है। जो नूर के करीब होता है रोशन हो जाया करता है। आज हमारे बच्चों को फुर्सत नहीं कि मुस्तफा की जिंदगी पढ़ लो, सिर्फ नाच सुनना और भाग जाना। लेकिन आज हदीस पाक की किताब का ट्रांसलेट कभी क्लेटिक जबान में, आज हदीस पाक की किताब का ट्रांसलेट कभी यानी फ्रेंच जबान में, आज मुस्तफा की हदीस का किताब का ट्रांसलेट कभी लातीनी जबान में, मुस्तफा की हदीस की किताब का ट्रांसलेट कभी अंग्रेजी जबान में। आज पूरी दुनिया पढ़ना चाहती है, यानी अरबिस्तान आज पूरी दुनिया पढ़ना चाहती है। आज यूरोप का दानिश्वर पढ़ना चाहता है कि इस्लाम के पैगंबर ने कौन ऐसा असलहा अपनाया था जिसकी वजह से अरब के रेगिस्तान से निकलने वाला मजहब आज पूरी दुनिया में पहुंच गया है। हिंदुस्तान में, चाइना में, जापान में, अरबिस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफ्रीका में, अमेरिका में आज मुसलमान यानी मानने वाला इस्लाम तक पहुंच गया है। आज वो दानिश्वर पढ़ना चाहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर ने कौन ऐसा रास्ता इख्तियार किया था। तुम नहीं पढ़ते हो लेकिन वो दानिश्वर पढ़ता है। एक बड़ी प्यारी बात मुझको याद आई है। एक आदमी जिसने अरबिस्तान में उसने ISC की डिग्री हासिल की, इसलिए कि अरब में नस्लियों की हुकूमत है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इस साल हरम में भी सजावट देखने को मिली। आप देख लीजिए
لیجئے نیٹ کا زمانہ ہے، یعنی حرم میں بھی سجاوٹ، آج حرم میں بھی سجاوٹ، مسجد حرام میں دیکھیے ہری جھنڈی ایک ہفتے پہلے لگ گئی ہے، پہلے نہیں لگتی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اور جب میں دنیا کا مطالعہ کرتا ہوں، اگر آپ کی سماعت بیدار رہی تو غلام غوث رضا قادری دل کھول کے آج آپ کو سنائے گا، اور یعنی مصطفیٰ کی سیرت آپ کو سنا کر کے جائے گا۔ آج میں حرم میں دیکھتا ہوں کہ ہری جھنڈی لگ رہی ہے، آج مسجد حرام میں جشن آمد رسول کی بات بتائی جا رہی ہے۔ میں جب دنیا کا مطالعہ کرتا ہوں، آج سے 25 سال پہلے جانی گنتی کے لوگ جشن ولادت منایا کرتے تھے، لیکن جب آج میں نیٹ کھولتا ہوں، ہندوستان میں بڑے پیمانے پہ مصطفیٰ کا جلوس نکالا جاتا ہے، پاکستان میں میلاد مصطفیٰ کا بڑے پیمانے پہ جلوس نکالا جاتا ہے، انڈونیشیا میں بڑے پیمانے پہ مصطفیٰ کی آمد کی خبر دی جاتی ہے، افریقہ میں بڑے پیمانے پہ جلوس محمدی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب تو عرب میں بھی جھنڈے لگنے لگے ہیں، کیوں؟ تو میں جب قرآن سے پوچھتا ہوں تو قرآن ہم کو جواب دیتا ہے، ارے رب نے وعدہ کیا ہے 1400 سال پہلے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، یعنی آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ امام پکار کے کہتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ غلام غوث صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں پہلے دن جب مصطفیٰ نے اعلان کیا، ایک لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر دوسرے دن دوسرے لوگوں نے اس طریقے سے آقائے دو جہاں سے رب نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو پہلے جہاں جھنڈیاں نہیں لگتی تھی اب وہاں جھنڈیاں لگ رہی ہے، پہلے جہاں جلوس نہ نکلتا تھا اب وہاں جلوس نکل رہا ہے، اور نکلنا بھی چاہیے۔ جب ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم انہی کے گیت گاتے ہیں، جب ہم انہی کے ذریعے ہم کو اسلام ملا ہے، ہر آدمی اپنے پیشوا کی بات کرتا ہے۔ آپ ایک یعنی کرسچن کو دیکھیں گے وہ اپنے پیشوا کی بات کرتا ہے، یہودی چاہتا ہے کہ یہودیت قائم ہو جائے پوری دنیا میں، وہ اپنے پیشوا کی بات کرتا ہے، عیسائی اپنے پیشوا کی بات کرتا ہے، ہندوستان کا مشرک اپنے پیشوا کی بات کرتا ہے۔ جب وہ اپنے پیشوا کی بات کرتا ہے تو میں کیوں نہیں مصطفیٰ کی بات کروں، کیوں نہیں میں ان کے اختیار کی بات کروں، کیوں نہ میں ان کے رخ زیبا کی بات کروں، کیوں نہ میں ان کی صورت کی بات کروں، اور کیوں نہ اپنے فاصلے بریلوی کی زبانی کہوں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جب ساری قوم اپنے پیشوا کی بات کرتی ہے تو میں کیوں نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بات کروں، جس کی بات غلام بھی کرتا ہے، جس کی بات فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کی بات یعنی نبی بھی کیا کرتے ہیں، جس کی بات رسول بھی کیا کرتے ہیں، جن کے لیے یعنی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، الہی اپنے آخری نبی کو میری ہی اولاد میں پیدا فرمانا۔ بات دور نہ چلی جائے، میں اس پوائنٹ کو پوری کر دیتا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان دوسروں کی بات ضرور سنتا ہے، قیمتی بات ضرور اپنے دل پہ لے کر کے جائیے گا، اس لیے کہ دوسروں کی بات سنتا لیکن حضور کی سیرت نہیں پڑھتا۔ اب تو ہندی میں بہت ساری کتابیں آ گئی سیرت رسول اکرم کے حوالے سے، پر مصطفیٰ جان رحمت کی بات کیوں نہیں پڑھتے؟ اسمارٹ بنتے ہیں، دوسروں کی بات پڑھتے لیکن دین سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں، عالم سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں، نہ ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے۔ جبکہ حضور نے کیا کہا ذرا غور سے سنیں، حضور کہتے ہیں علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب بین الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ تیرے اوپر یعنی تیرے اوپر عالم کی صحبت اختیار کرنا لازم ہے، علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکمہ، تیرے اوپر عالم کی صحبت اختیار کرنا لازم ہے، واستماع کلام الحکمہ، اور اس کی گفتگو کو سننا بھی تیرے اوپر لازم ہے۔ جب کوئی عالم کی صحبت کو اختیار کرتا اور اس کی گفتگو کو بھی سنتا ہے تو کیا ملتا؟ یہ علاقہ اگرچہ میں اعظم گڑھ آیا ہوں لیکن یہ دیال پور کا علاقہ دیہات کا علاقہ ہے، جہاں دیہات ہوتا ہے وہاں پہ کھیتیاں ہوتی ہے صاحب، کبھی سرسوں کی کھیتی، غالباً یہاں گنے کی کھیتی ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں دھان کی کھیتی ہوتی ہے، ہر علاقے میں الگ الگ کھیتی ہوتی ہے۔ لیکن ایک کسان سے پوچھوں گا میں کہ کھیتیاں زمین پہ کی جاتی ہے، لیکن جس زمین کو 5 سال تک چھوڑ دیا جائے، اس میں کچھ نہ لگایا جائے تو زمین بنجر ہو جایا کرتی۔ یہ قیمتی بات میں آپ تک کہہ رہا ہوں، چلا چلی کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ایک بات بھی دل پہ اتر گئی تو تقریر کرنا بھی وصول، میرا آنا بھی وصول ہو جائے گا، اور یہی مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ایک ذریعہ ہو جائے گا کہ آقا میں نے جہاں تک
طاقت تھی آپ کے دین کی خدمت کی. آقا جہاں تک ہوا آپ کی بات لوگوں تک ہم نے پہنچائی. تو جس زمین پہ 5 سال تک کھیتی نہیں کی جاتی, زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے. اس پہ اگر چاہے کھیتی کرے تو نہیں ہوگی کھیتی. زمین کو زرخیز بنانے کے لیے اس سے سینچائی کرنی پڑتی ہے. زمین کو زرخیز بنانے کے لیے جوتائی کرنی پڑتی ہے. زمین کو پیداوار کے لائق بنانے کے لیے اس پہ پانی ڈالنا پڑتا ہے, تب جا کے زمین پیداوار کے لائق ہوتی, تب زمین سینچائی یعنی کھیتی کے لائق ہوتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دل کا بھی معاملہ ہے صاحب. جب دل دنیا کرنے لگتا ہے تو دل میں قرآن کی بات نہیں اترتی ہے, جلسے میں دل نہیں لگتا ہے, ذکر رسول میں دل نہیں لگتا ہے, مسجد میں دل نہیں لگتا ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا ہے, عالم کی صحبت میں دل نہیں لگتا ہے. جب دیکھنا کہ عالم کی صحبت میں نہ بیٹھے, نیتا کی صحبت میں بیٹھے, تو جان لینا کہ دل میں زنگ پکڑ لیا ہے. جب دیکھنا کہ بازار میں بیٹھے, مسجد کو ظہر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں, تو جان لینا. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آقا کی آمد, آقا کی آمد, نعرہ تکبیر. آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنی جگہ, میں قیمتی بات آپ سے پہنچا رہا ہوں. تقریر ہو رہی ہے, نعرہ بھی لگائیے لیکن بیجا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیے, لیکن تقریر ہو سلیقے رہی سے ہے. بولی. جب میں کام کی بات آپ کو پہنچا رہا ہوں, ان کو آپ سن لیجئے, اپنے دامن میں سمیٹ کر کے جائیے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ یعنی جب آپ دیکھیں کہ لوگوں کا دل مسجد میں نہ لگتا ہو, یہ کام کی گفتگو ہے, اگر ایسی بات میں آپ تک نہ پہنچاؤں تو پھر جلسے کو کرنے کا کیا مقصد رہ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ بازار میں بیٹھتا, مسجد کی طرف نہیں جاتا, تو جان لگ کے دل میں زنگ لگ گیا ہے. ان کے دل زنگ آلود ہو گئے, تبھی تو مسجد میں دل نہیں لگتا. دل زنگ آلود ہو گیا تبھی تو عالم کی صحبت میں نہیں رہتا. دل زنگ آلود ہو گیا تبھی تو اس کو جلسے میں دل نہیں لگتا. دل زنگ آلود ہو گیا تبھی تو قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا ہے. یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ زمین کو زرخیز بنانے کے لیے, اس بنجر زمین کو زرخیز بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, ذرا غور سے سنیں. مصطفیٰ کہتے ہیں یعنی علیکم بے مجالست علماء و استماع کلام الحکماء, تیرے اوپر عالم دین کی صحبت اختیار کرنا لازم قرار دیا گیا ہے. وہ استماع کلام الحکماء, اور ان کی گفتگو کو سننا بھی لازم ہے. جب کوئی عالم کے پاس بیٹھ جائے پھر ان کی گفتگو کو سن لے تو اللہ کیا عطا فرماتا ہے. حضور کہتے ہیں فإن اللہ تعالی یحیی القلب بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر, تو اللہ اس کے دل کو حکمت کے نور سے زندہ فرما دیتا, اور ایسے ہی زندہ فرماتا جیسے کہ آسمان کے پانی سے زمین کو زندہ فرما دیتا ہے. تو آسمان کا پانی زمین کو زندگی عطا کرتا ہے. ان عالم دین کی صحبت دلوں کو زندگی عطا کرتی ہے. اس لیے عالم کی صحبت میں بیٹھ دل زندہ ہو جائے گا, عالم کی گفتگو سن دل زندہ ہو جائے گا. جب دل زندہ ہوگا تو قرآن کی تلاوت میں بھی مزہ ملے گا, عبادت میں بھی مزہ ملے گا, مسجد میں بھی مزہ ملے گا, اور کہو گے اعلیٰ حضرت کی زبانی, میں مجرم ہوں آقا, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. تو یہی کہو گے کہ میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. دل کو زندہ ہونا بے حد ضروری. دل مردہ ہو گیا, گفتگو نہیں سنتا ہے, نوجوان چلا جاتا. آج تیرے پیغمبر کی باتوں کو کیمبریج یونیورسٹی کا پروڈکٹ سنتا. تم کتنے بڑے یونیورسٹی میں پڑھے ہو. غلام غوث رضا کبھی قادری کبھی بھی حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ہم کسی کے احسان کے محتاج نہیں, مصطفیٰ کے کرم کے محتاج ہیں, ان کی نظر عنایت کے محتاج ہے. کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیمبریج یونیورسٹی کا پروڈکٹ مصطفیٰ کو پڑھا ہے, یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروڈکٹ مصطفیٰ کو پڑھا ہے. ایک آدمی عربستان سے پیدا ہوتا, اس نے یعنی ISC اسی یعنی عرب کے کالج میں کی, اس نے BSc اسی عرب کے کالج میں کی. اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں نے انٹر یعنی سائنس سے نکالا ہے اور میں نے BSc کی ہے, یعنی میں نے آنرس کیا سائنس میں. مجھ کو دانشور بننا چاہیے, مجھ کو سائنٹسٹ بننا چاہیے. اس نے سوچا کہ میں سائنسداں بن جاؤں. کیوں کہ میرا نمبر اچھا ہے, میں نے اچھے کالج سے ڈگری حاصل کی. اب وہ عرب سے نکلتا ہے, نکلنے کے بعد ماڈرن خیال ہو کر کے نکلتا ہے, سیکولر خیال ہو کر کے نکلتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیکولر خیال مت ہونا. تم اگر اسکول میں بھی پڑھتے ہو تو غلام نبی بن کر کے پڑھنا. قسم ہے خدا
خدا کی قسم ہے خدا کی جو غلام نبی بن کر کے کتابیں پڑھتا ہے جہاں بقراط اور سقراط آئنسٹائن اور ابراہم لنکن کی یعنی فکریں دم توڑ دیتی ہے وہاں عاشق رسول کی فکر کام آتی ہے. نہیں پڑھا تم نے اعلیٰ حضرت سرکار کو کہ کیا لکھا تھا پروفیسر البرٹ نے یعنی امریکہ میں؟ اس نے کہا تھا کہ 19 دسمبر کو ایک بھوچال آئے گا, 19 دسمبر کو 6 ستاروں کے درمیان سورج آ جائے گا اور وہ 6 ستارے اپنی طرف ان کو کھینچیں گے اور یعنی سورج میں ایک داغ ہو جائے گا جس کی وجہ سے بجلیاں چمکے گی, جس کی وجہ سے زلزلہ آئے گا, جس کی وجہ سے قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑے گی, پوری دنیا پریشان. کیونکہ پروفیسر البرٹ ایک ماہر سائنسداں کا نام ہے, اس نے بہت ساری تحقیق کی. جب لوگ پریشان ہوئے تو ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو پٹنہ کی سرزمین سے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ حضور پروفیسر البرٹ نے یہ تحقیق کی ہے, سرکار آپ بھی ایک تحقیق کر دیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے. میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. عقائے دو جہاں کا معجزہ چاند کو دو پارہ کرنا مصطفیٰ کا معجزہ, سورج کو پلٹا دینا مصطفیٰ کا معجزہ, بے جان کنکریوں کو کلمہ پڑھا دینا مصطفیٰ کا معجزہ, درختوں کو قدموں میں کلمہ پڑھا دینا مصطفیٰ کا معجزہ. اور احمد رضا بھی ایک معجزے کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ چاند والے معجزے نے اسلام پھیلایا ہے, سورج والے معجزے نے اسلام پھیلایا ہے, اور سیانی کنکر والے معجزے نے اسلام پھیلایا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ درخت والے معجزے نے اسلام پھیلایا ہے, لیکن جب اسلام پہ حملہ ہوا تو بریلی کے معجزے نے اسلام بچایا ہے مصطفیٰ کی عظمت کو بچانے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ غلام غوث صاحب مرکزی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ گھبرائے, تھوڑی دیر مجھ کو برداشت کر لیں, پھر آپ شاعر ہندوستان سے سماعت کریں گے. کچھ کام کی بات آ گئی, میں پوری کر دیتا ہوں. تقریر بھی سننا بے حد ضروری. تو یہ بھی معجزہ ہے, معجزہ. کسی معجزے نے اسلام کو پھیلایا تو کسی معجزے نے اسلام کو بچایا. کالج اور اسکول کے بچے سیکولر ہو جاتے, اس لیے یہ بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں. ذرا دیکھ, پروفیسر البرٹ نے تحقیق کی, تحقیق کرنے کے بعد اس نے مضمون شائع کر دیا. پوری ہندوستان میں, پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا کہ 19 دسمبر کو کیا ہونے والا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا, وہ قلم جس کی روشنائی عشق نبی کا پتہ دیا کرتی تھی, وہ روشنائی اس کے قلم میں ہوا کرتی تھی. سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے. اٹھانے کے بعد آپ نے یعنی قرآن عظیم کی سورتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے والشمس والقمر بحسبان, چاند اور سورج اپنے اپنے حساب سے ہے, آپ نے قرآن عظیم کی دلیل پیش کرتے ہوئے ایک مضمون شائع کیا تھا کہ پروفیسر البرٹ نے جو تحقیق کی ہے سراسر باطل ہے اس کی تحقیق, اور 19 دسمبر کو کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا. جب یعنی ادھر پروفیسر البرٹ کی تحقیق پوری دنیا کو ملی ہے, ادھر ایک عاشق رسول کی تحقیق پوری دنیا کو ملی ہے. اب پوری دنیا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہے کہ بات کس کی سچ ہوگی, پروفیسر البرٹ کی سچ ہوگی یا مولانا احمد رضا خان کی سچ ہوگی. میں کہنا چاہتا ہوں جب 19 دسمبر آیا تو دنیا نے دیکھا کہ پروفیسر البرٹ کی تحقیق غلط ہو گئی, لیکن مولانا احمد رضا خان کی تحقیق صحیح ہو گئی. اس لیے کہتا ہوں کہ جہاں پروفیسر البرٹ اور پروفیسر سائنسداں کی تحقیق دم توڑتی ہے, وہاں عاشق رسول کی تحقیق کام آیا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیضان اعلیٰ حضرت, خاندان اعلیٰ حضرت, شہر اعلیٰ حضرت. جہاں پروفیسر کی تحقیق دم توڑ دیتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جو عاشق رسول ہوگا اس کی تحقیق بہتر ہوگی, کیوں کہ اس کی محنت بھی رنگ لاتی ہے, مصطفیٰ کا عشق بھی رنگ لایا کرتا ہے. تو مت ہونا کبھی سیکولر. اگر کالج میں پڑھتے ہو تو دل میں نبی کی محبت رکھنا, یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہو تو دل میں نبی کی محبت رکھنا. یعنی اگر تم امریکہ کیوں چلے جاؤ, دل میں نبی کی محبت لے کر کے جانا. قسم ہے خدا کی یہ محبت ایسی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی, مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی, اور اس کے بعد میدان محشر میں بھی کام آئے گی. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دل میں نبی کی محبت رکھ کر کے سب کام کرنا, دل میں نبی کی محبت ضرور رکھنا, کامیاب ہو جاؤ گے. بات دور نہ چلی جائے, آج تیرے پیغمبر کو پوری دنیا پڑھ رہی ہے. بس اس بات کو پوری کر دوں اور ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں, گھبرائے نہیں آپ, میں نے زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا, لیکن کام کی بات آپ تک پہنچایا ہے. یعنی اب وہی عربستان سے نکلنے والا سیکولر دماغ لے کر کے, جیسے آج کالج گئے تو یہ مولانا کیا ہے, ہٹا اس مولانا کو, یہ مسجد کیا,
ہٹا اس کو، تم کو معلوم نہیں جہاں ڈاکٹر اور باپ کام نہیں آئے گا وہی اس عالم دین کی نصیحتیں تم کو کام آئے گی. اس لیے عالم دین کو مت کہہ بلکہ سیکولر مزاج مت بن، ایک عاشق رسول بن، اعلیٰ حضرت سے استفادہ کر. تو سائنسداں بن جا لیکن عشق رسول کو اپنے دلوں میں رکھ. تم ڈاکٹر بن جا لیکن عشق رسول کو اپنے دلوں میں رکھ. تم اسکالر بن جا لیکن عالموں کی محبت اپنے دلوں میں رکھ. تم سائنسداں بن جا تو عالموں کی محبت اپنے دلوں میں رکھ. اپنے دین سے کبھی دور مت ہونا. سب کچھ بن جانا لیکن غلام نبی پہلے بن جانا، تب ڈاکٹر اور اسکالر بننا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج سیکولر مزاج ہو جاتے ہیں. کالج میں پڑھنے کے بعد اس نے وہ عربستان سے نکلتا سیکولر مزاج ہو کر کے وہ کہاں گیا؟ جرمن چلا گیا. اس کو معلوم ہوا کہ جرمن جو لوگ جاتے ہیں وہاں سائنسداں بن جاتے ہیں، وہ علاقہ اچھا ہے، وہاں لوگ یعنی سائنٹسٹ بنتے ہیں، وہاں لوگ تحقیق کرتے ہیں. معلوم کیا یہاں سب سے اچھا پریوگ شالہ کہا، یہاں سب سے اچھے تحقیق کرانے والے کہا. کسی نے کہا کہ یہاں ایک کرسچن ڈاکٹر رہتا ہے، وہ یہاں بہت ہی ماہر ہے. اس کے ساتھ جو بھی رہتا وہ سائنسداں بن جاتا، ان کے ساتھ جو بھی رہتا اسکالر بن جاتا، ان کے ساتھ جو بھی رہتا سائنسداں بن جاتا. فوراً وہ اس کے دروازے پہ گیا. جانے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب باہر آئے، کہا کہ میں عرب سے آیا ہوا ہوں اور میں اسلام مذہب کو ماننے والا ہوں، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا تھا کہ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ یور پروفیٹ، تم کیا کہتے ہو اپنے پیغمبر کے بارے میں، کیا خیال رکھتے ہو اپنے پیغمبر کے بارے میں؟ اس نے کہا تھا all peoples like him but I don't like. اتنا کہنا تھا اسے غصہ آ گیا. اس نے پوچھا تھا کہ تم اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ اس نے کہا سارے لوگ پسند کرتے لیکن مجھ کو اس میں زیادہ دلچسپی نہیں. جیسے آج سیکولر لوگ کہہ دیتے ٹھیک ہے عید بقرعید کی نماز پڑھ لینا، ٹھیک ہے عالموں کے ساتھ ڈیپلی ہم کو نہیں جانا ہے، اس یعنی روچی ان میں نہیں لینا. وہی اس نے کہا کہ مجھ کو اس میں کوئی روچی نہیں، مجھ کو اتنا انٹرسٹڈ نہیں. اتنا کہنا تھا وہ کرسچن پروفیسر، کرسچن دانشور، کرسچن سائنٹسٹ ان کے ہاتھوں کو پکڑتا ہے. پکڑنے کے بعد اندر لے کے جاتا. وہاں مصطفیٰ کی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی. سرکار نے 1400 سال پہلے کہا سب سے برا برتن پیٹ کا برتن، اس کو بھرنے کی کوشش نہ کرنا. ہاں اگر تم کو بھرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک حصہ کھانے سے بھر لینا، ایک حصہ پانی سے بھر لینا اور یعنی اوپر والا حصہ خالی رکھنا تاکہ تم سانس لے سکو. اور آج بھی ماہرین کہتے ہیں، آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں جو گلے تک کھانا کھا لیتا ہے وہ حد کی بیماری میں ملوث ہو سکتا ہے. آج بھی ماہرین کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جو گلے تک کھانا کھا لیتا ہے یعنی اس کو یعنی پیٹ کا کینسر ہو جاتا ہے. آج بھی ماہرین کہتے ہیں جو گلے تک کھانا کھاتا ہے ان کی صحت اچھی نہیں رہتی، اس کا اسٹیمنا اچھا نہیں رہتا، یعنی اس کی صحت خراب ہو جایا کرتی ہے. آج بھی ماہرین کہتے ہیں 1400 سال پہلے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سارے طبیبوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کو ایک پلے پہ رکھنا، سارے طبیب فیل ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا نسخہ کام آئے گا. وہ مصطفیٰ کا نسخہ ہے، اگر آنکھوں پہ لگا دے تو حضرت علی کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، اگر کسی کے بازو پہ رکھ دے تو کٹا ہوا بازو درست ہو جائے، اگر یعنی کھانا پانی میں پھونک دے تو میٹھا ہو جائے. دنیا کا جہاں تمام طبیب فیل ہو جاتا ہے وہاں مصطفیٰ کی عنایت کام آتی ہے، سرکار کا نسخہ کام آتا ہے. اس پروفیسر نے ان کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد کہتا یہ دیکھ حدیث پاک دیکھ، مصطفیٰ کی حدیث لکھی ہوئی ہے، سرکار دو جہاں کی حدیث کہ یہ سب سے برا برتن پیٹ کا برتن، اس کو بھرنے کی کوشش نہ کرنا. اگر بھرنا ہی ہے تو ایک حصہ کھانے سے بھر لینا، ایک حصہ پانی سے بھر لینا، ایک حصہ خالی رکھنا. اس پروفیسر نے کہا کہ اس حدیث پہ 100 لوگوں نے ریسرچ کیا اور وہ 100 لوگ ڈاکٹر بن گئے. کسی نے MS کیا، کسی نے MBBS کیا. 100 لوگ آج دانشور ہیں، ڈاکٹر ہیں، آج یعنی سائنٹسٹ ہیں. لیکن تو کہتا ہے کہ تجھ کو پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. جب تجھ کو پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو تو خاک سائنسداں بنے گا. چل یہاں سے چلا جا. اس نے ان کو وہاں سے بھگا دیا. کیا مطلب؟ آج کرسچن بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ زمانے کی ضرورت کا نام ہے. آج یہودی بھی جانتا ہے کہ سرکار زمانے کی ضرورت کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ بہت پہلے کسی نے کہا تھا ارے ذہن انسان کو بیدار ہونے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول. واہ 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 واہ، ہر قوم پکارے گی ہمارے رسول. بس آخری بات میں آپ کی گوش گزار کر دوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر لو. مصطفیٰ جان رحمت کو آئیڈیل بنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہمارے لیے ماڈل بنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. بس آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو جہاں کی شان میں اگر کچھ کم پڑھے لکھے لوگ زبان درازی کرتے ہیں تو مت گھبرانا، جان لینا کہ یہ اس کی جہالت ہے. اگر معلوم ہوتا تو ضرور وہ سمجھتا کہ مصطفیٰ کی ذات کیا ہے. وہ کم پڑھا لکھا ہے، نہیں جانتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی دانشور مصطفیٰ جان رحمت کی تھیوری کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی ہندوستان کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج میں کسی
برنامہ کی بات نہ بتاؤں، اسی ہندوستان کی ایک یونیورسٹی میسور یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جس کو ڈاکٹر رام کرشن راؤ کہا جاتا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک کتابچہ لکھا ہے، اس کا نام ہے محمد دا پروفٹ اسلام۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے محمد دا پروفٹ آف اسلام، اس ایک کتاب لکھی، اس میں آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں کی زندگی کو اس نے ٹائپ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج دیکھتے نہیں ہے کہ آج یعنی مودی جی نعرہ دے رہے ہیں کہ بیٹی کو پڑھانا ہے، بیٹی کو بچانا ہے، یہ مودی جی کا نعرہ آج یعنی امریکہ نعرہ دے رہا ہے، آج برطانیہ نعرہ دے رہا، لیکن پڑھو رام کرشن راؤ کو جو کہ بہت پہلے آقائے دو جہاں کی زندگی کو یعنی لکھتا ہے، الفضل ما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے جس کی گواہی دشمن دیتا ہوا نظر آئے، الفضل ما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے۔ رام کرشن راؤ کوئی نمازی نہیں ہے، رام کرشن راؤ کوئی حج کرنے والا نہیں ہے، رام کرشن راؤ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، رام کرشن راؤ کوئی عاشق نہیں ہے، وہ ہندو ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے، لیکن جب اس نے دنیا کا مطالعہ کیا، جب اس نے دنیا کے دانشور کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے آقائے دو جہاں کی زندگی کو اپنی اس نوٹ میں لکھا، اس نے کہا کہ دیکھ اسلام کے پیغمبر کو دیکھ، جب میں اسلام کے پیغمبر کو دیکھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں کہ اسلام کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے جس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب نہیں، لوگوں کو چلنے کا سلیقہ نہیں، ماں باپ کی عزت معلوم نہیں، اس وقت اسلام کے پیغمبر نے ڈاکٹر رام کرشن راؤ کہتا ہے کہ جس وقت بیٹیاں پیر کے نیچے میں دفن کی جاتی تھی، اس وقت اسلام کے پیغمبر نے کیا خوبصورت پیغام عطا کیا تھا۔ کیا کہا تھا اسلام کے پیغمبر نے کہ باپ کی پراپرٹی میں اگر بیٹے کو حصہ دیا جاتا ہے تو بیٹی کو بھی باپ کی پراپرٹی میں حصہ دیا جائے گا، اگرچہ بیٹے کو ڈبل دیا جائے گا لیکن بیٹی کو سنگل حصہ ضرور دیا جائے گا، اس لیے کہ بیٹی کو شوہر کے یہاں بھی حصہ ملنے والا ہے۔ دیکھ رام کرشن راؤ کو دیکھے، یہ اتر پردیش میں کچھ کم پڑھے لکھے لوگ جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کم پڑھا لکھا ہے، وہ میسور یونیورسٹی کا پروفیسر جو ان کے باپوں کو پڑھایا ہوگا وہ کہتا ہے دیکھ اسلام کے پیغمبر کو کہ اس بھیانک عالم میں اس نے کتنا اچھا نسخہ عطا کیا تھا کہ باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کو اگر حصہ ملتا ہے تو جو بیٹی کو بھی سنگل حصہ دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ جو کہ ڈیموکریسی کا کیندر کہا جاتا ہے، برطانیہ جو کہ ڈیموکریسی کا مرکز کہا جاتا ہے، برطانیہ والوں نے 1881 میں قانون بنایا کہ باپ کی پراپرٹی پہ یعنی بیٹی کو بھی حصہ دیا جانا چاہیے۔ جہاں دنیا 1881 میں پہنچی ہے وہاں اسلام کے پیغمبر 1400 سال پہلے پہنچ سکے ہیں، وہاں اسلام کے پیغمبر 1400 سال پہلے پہنچے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے امام نے کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان وہ ہے جہاں کی جان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ یعنی وہ ڈاکٹر رام کرشن راؤ کہتا ہے کہ جہاں آج برطانیہ جس کو کہ ڈیموکریسی کا سینٹر کہا جاتا، سینٹر آف ڈیموکریسی برطانیہ کو کہا جاتا، اس کی نظر 1881 میں پہنچی کہ بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ دیا جانا چاہیے، لیکن اسلام کے پیغمبر کو دیکھ کے اس نے 1400 سال پہلے کہا جیسے بیٹا باپ کی اولاد ہے ویسے بیٹی بھی باپ کی اولاد ہے، اس کو بھی پراپرٹی میں حصہ ملنا چاہیے۔ ہمارے بچے سننا نہیں چاہتے ہیں، وہ دوسروں کی تاریخ کیا پڑھتا ہے؟ تو دنیا کی تاریخ لکھنے والا ہے، ایسا کر کے دنیا تیری تاریخ لکھے۔ آج بھی یورپ والے صلاح الدین ایوبی سے کانپا کرتے ہیں، آج بھی لوگ کو محمد بن قاسم کا نام یاد ہے، کیونکہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا میں یعنی شہنشاہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی تاریخ مت پڑھ بلکہ ایسا کر کے تیری تاریخ زمانہ پڑھے، ایسا غلام نبی بن کر کے زندگی گزار کہ تیری تاریخ زمانہ پڑھتا ہوا نظر آئے۔ جب بات یعنی ہندوستان کے دانشوروں کی آئی ہے تو میں ایک اور دانشور کی بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ دور نہیں، اسی اتر پردیش یعنی وارانسی چلتا ہوں۔ اتر پردیش میں ایک یعنی یونیورسٹی ہے وارانسی میں جس کو ہندو یونیورسٹی کہا جاتا ہے، BHU بنارس ہندو یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، بہت پرانی یونیورسٹی BHU ہے۔ وہاں ایک اسکالر جس کا نام راجندر نارائن ہے، اس نے وہاں BA کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں سے پڑھنے کے بعد اس نے پورے مذہب کا مطالعہ کیا، اس نے ہندو مذہب کا بھی مطالعہ کیا، اس نے کرسچن کے مذہب کا بھی مطالعہ
مطالعہ کیا, اس نے یہودیوں کے مذہب کا مطالعہ کیا, اس نے اسلام کے پیغمبر کو پڑھنے کا کام کیا. وہ نارائن کہتا ہے کہ جب میں تمام مذہب کو پڑھنے کے بعد اسلام کے پیغمبر کو پڑھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں اور میں برجستہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتا ہے تو خون ریزی ہوتی ہے, لوگوں کی جانیں جاتی ہے, لوگ مارے جاتے ہیں, تب علاقہ فتح ہوتا ہے. روم کے بادشاہ نے اگر علاقہ فتح کیا تو وہاں لوگوں کی جانیں گئی, تب علاقہ فتح ہوا. ایران کے لوگوں نے اگر علاقہ فتح کیا تو لوگوں کی جانیں گئی, تب علاقہ فتح ہوا. اگر ہندوستان کو آزاد کرانا پڑی تو ایک طرف گاندھی جی نے قربانی دی ہے تو دوسری طرف علامہ فضل حق خیر آبادی نے قربانی دی, عنایت احمد کاکوری نے قربانی دی, احمد اللہ شاہ مدراسی نے قربانی دی, مفتی رضا علی خان نے قربانی دی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کسی کے باپ کا ملک نہیں, غریب نواز کا ملک ہے. کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, غریب نواز کا ملک ہے. ہندوستان کو ہم نے سجایا ہے, ہم نے تاج محل ہندوستان کو دیا, لال قلعہ ہندوستان کو دیا, قطب مینار ہندوستان کو دیا. وقت پڑا تو علامہ فضل حق خیر آبادی ہم نے دیا ہے, ہم نے یعنی احمد اللہ شاہ مدراسی دیا. آج 26 جنوری 15 اگست کو جو انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے, یہ کس نے دیا؟ حضرت موہانی نے نعرہ دیا ہے, جس کی ترویج علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا ہے. تو ہندوستان تب آزاد ہوا جب لاکھ عالموں کو یعنی موت کے گھاٹ اتارا گیا, تب ہندوستان آزاد ہوا. جب دہلی کی چاندنی چوک پر ہمارے علماء حق کو سولی پہ لٹکایا گیا, تب ہندوستان آزاد ہوا. جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ کالا پانی کی سزا کو یعنی اختیار کیا, تب ہندوستان کو آزاد کرایا گیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان جو آزاد ہوا ہے مسلمان کے خون سے آزاد ہوا ہے. جب تک ہندوستان رہے گا مسلمان کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. بے شک بے شک, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. اس لیے کہ ہم نے اپنے لہو سے ہندوستان, یہ باتیں آ گئی ضمنی طور پر, نہیں تو یہ موضوع نہیں, ضمنی طور پہ آئی یہ باتیں, تو اس لیے میں نے کہہ دیا ہندوستان آزاد ہوا, لاکھوں عالموں کو شہید کیا گیا, تب آزاد ہوا. پوائنٹ دیکھیں, رحمت للعالمین قرآن میں آیا ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ رب نے اس کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. وہی سمجھانا چاہتا ہے. آج یہ ہمارے بچے نہیں سمجھتے, لیکن وہ BHU کا نارائن سمجھ گیا کہ آقا دو جہاں نے کس طریقے سے دنیا کو یعنی اخلاق کا موٹو عطا فرمایا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ BHU کا نکلنے والا نارائن کہتا ہے کہ میں جب مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ علاقہ فتح کرنے کے لیے جانیں قربان ہوتی ہے, لیکن آقا دو جہاں کو دیکھ, اسلام کے پیغمبر کو دیکھ, چونکہ رات کی تنہائی میں, بس آخری بات, اب اس کے بعد تقریر نہیں, اپنا سماعت کریں گے, یعنی اسلام کے پیغمبر کو دیکھ جو کہ رات کی تنہائی میں مکہ پاک سے نکلے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ میں, وہی مکے میں جب وہ داخل ہوئے یعنی 8 ہجری کو, جس کو فتح مبین کہا جاتا, قرآن میں آیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا, تحقیق کے محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی. وہ پروفیسر کہتا ہے, وہ نارائن کہتا ہے کہ علاقہ جب بھی فتح ہوتا تو خون ریزی ہوتی, علاقہ جب بھی فتح ہوتا تو جانیں قربان کی جاتی. اسلام کے پیغمبر کو دیکھ, جہاں سے وہ نکالے گئے تھے, جب وہ فتح مبین کے دن 12,000 لشکر جرار کو لے کے مکہ میں داخل ہوئے, مکہ کو فتح کر لیا, کعبہ کو فتح کر لیا, بتوں سے صاف کر لیا, اذان دلوا دی, ایک جان بھی قربان نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے نارائن کہ میں نے ایسی تاریخ کہیں نہیں پڑھی ہے کہ علاقہ فتح ہو جائے لیکن ایک جان نہ جائے. میں دنیا سے کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ علاقہ سلاطین فتح کرتا ہے, مکہ رحمت للعالمین فتح کر رہے ہیں. جب رحمت للعالمین فتح کریں گے تو آدمی کو نہیں, علاقہ کو نہیں, دلوں کو فتح کیا ہے. اس لیے جانے رحمت للعالمین نے صرف مکہ کو فتح نہیں کیا. وہ کہتا ہے نارائن کہ اس نے دلوں کو فتح کر لیا. اور آگے لکھتا, جس کو ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, نارائن نے اپنی نوٹ میں لکھا, اللہ سمد, ٹھیک کہا سرکار اعلیٰ حضرت نے, تو کس کو بڑا کہے گا, کس کو بڑا کہے گا, کسی کو بڑا مت کہنا. اعلیٰ حضرت کہتے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے وہ اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. یعنی یہ آقا دو جہاں سے بڑا کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات میں. بس آخری بات, یعنی بہت اچھا, یعنی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آقائے دو جہاں سے بڑا کوئی نہیں, آقائے دو جہاں نے اس کو فتح کیا ہے. یعنی فتح مکہ کے دن سرکار دو جہاں کو ذرا دیکھ لے. آج دانشور اس فتح مکہ کے دن کو کوٹ کرتا, اپنی کتابوں میں دنیا کے سامنے میں پیش کرتا کہ تم کہتے ہو کہ اسلام امن والے مذہب کا نام, دیکھ اس کے امن کو, دیکھ اس کی امن پسندیدہ ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت, جس کے غلام کو ستایا گیا, جس کو غلام کو یعنی ترپایا گیا, بلال حبشی کو یعنی تپتی ہوئی ریت میں سلایا گیا, لیکن
لیکن آج حضور آئے ہیں، حضور کی یعنی حضور کی گردنوں پہ اوجھلی رکھی گئی، حضور کے گلے میں یعنی پھندا ڈالا گیا، لیکن سرکار آئے ہیں۔ آج وہی لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری لاشوں کو جانوروں سے نچوا دیا جائے گا، میری لاشوں کے اوپر جانوروں کے ٹاپے چلیں گی، میری لاشوں کے اوپر یعنی گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا۔ جب لوگ سہم رہے تھے، جب لوگ ڈر رہے تھے، تو رحمت للعالمین نے کہا تھا کہ تم لوگ کا کیا خیال کہ آج تیرے ساتھ کیسا حساب کیا جائے گا؟ لوگ ڈرنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج قتل عام ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ لوگ ڈر رہے ہیں، سرکار کہتے ہیں مت گھبرا، ارے بدلہ تو وہاں لیا جاتا جہاں سلاطین کا دربار ہوتا ہے، یہ تو رحمت للعالمین کا دربار ہے، جا جا، تجھ سے کوئی بدلہ نہیں، تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں۔ محمد عربی نے معاف کر دیا، جب معاف کیا تو غلام سرکار کے قدموں میں گر گئے کہ آقا واقعی میں آپ خاتم النبیین ہیں، آقا واقعی میں آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ عام انسان نہیں، رب کے محبوب ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ اب ہم سے دور نہ کیجئے، پتھر مارنے والا اسلام کا دیوانہ، یعنی آپ کے اوپر میں اوجھلی ڈالنے والا مصطفیٰ کا غلام، آپ کے گردن میں پھندا ڈالنے والا مصطفیٰ کا غلام، آج پورا عرب مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے۔ شہنشاہ دو عالم نے صرف مکہ فتح نہیں کیا، مکہ میں رہنے والوں کے دلوں کو فتح کر لیا ہے۔ اس لیے چلتے چلتے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج ناکامی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم زبانی محبت کرتے ہیں، دلی محبت نہیں کرتے۔ نعرہ لگا لینا یہ ظاہری محبت ہے، جلسے میں بیٹھ جانا یہ ظاہری محبت ہے، حقیقی محبت تو یہ ہے کہ سرکار نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے ہم کو رک جانا ہے، سرکار نے جس کی تاکید فرمائی اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ اگر حقیقی محبت ہوتی تو آج مسجدیں آباد ہو گئی ہوتی۔ قسم ہے خدا کی میں کہنا چاہتا ہوں، ظالموں سے مت ڈرنا، بہت ظالم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تم کو تو یہ ڈرنا چاہیے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، رب کو کیا جواب دوں گا؟ فجر قضا ہو رہی ہے، اس کا حساب کیا دوں گا؟ ظہر قضا ہو رہی ہے، اس کا حساب کیا دوں گا؟ عصر قضا ہو رہی ہے، اس کا حساب کیا دوں گا؟ مغرب قضا ہو رہی ہے، اس کا حساب کیا دوں گا؟ نہ اسلام کے تعلق سے خطرہ مند ہونا، نہ یعنی قرآن کے تعلق سے، ارے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ غلام غوث صاحب قادری، علماء اہل سنت، یعنی کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ دین کے تعلق سے مت فکر مند ہو، اعمال کے تعلق سے فکر مند ہو۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک وقت کی نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم چاہتے ہو کہ تیری عزت میں چار چاند لگ جائے، اللہ کے گھر کو آباد کر، دیکھ تیرا گھر کیسے آباد ہوتا ہے، تیری دنیا کیسے آباد ہوتی ہے۔ مسجد آباد ہوگی تیری دنیا آباد ہو جائے گی، مسجد آباد ہوگی تیرا کام بن جائے گا۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی محبت وہی مصطفیٰ سے کرتے ہیں جو ان کے قول پہ عمل کرتے۔ حضور نے کیا کہا؟ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام نماز ہے، اور جو سرکار سے سچی محبت کرے گا وہی سب سے بڑا نمازی ہوگا، جو سب سے بڑا نمازی ہوگا وہی سرکار کا سب سے چاہنے والا ہوگا۔ صرف نعرہ لگانے والا ہم کو عاشق نہ چاہیے، ہم کو نمازی عاشق چاہیے، ہم کو روزے دار عاشق چاہیے، ہم کو دین پہ عمل کرنے والا عاشق چاہیے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھلا کیسے گردن کٹا سکتا ہے؟ جو نماز کی پابندی نہ کرتا ہو بھلا کیسے جان دے سکتا ہے؟ جو نماز کی پابندی نہ کرتا ہو بھلا گھر کیسے لٹا سکتا ہے؟ پہلے نماز پڑھ کے اس بات کا پتہ دے کہ آج ہم سرکار کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کل اگر ضرورت پڑی تو سرکار کے حکم پہ ہم اپنی جان قربان کریں گے، اپنا مال قربان کریں گے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا بے حد ضروری ہے۔ جو نماز پڑھتا اللہ کیا اس کو عطا فرماتا؟ فجر کی نماز جو پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، ظہر کی جو نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکتیں ہو جاتی ہے، عصر کی جو نماز پڑھتا ہے اللہ صحت عطا فرما دیتا۔ تم کبھی آیوروید کھاتے ہو، تم کبھی ایلوپیتھ کھاتے ہو، تم کبھی یعنی ہومیوپیتھ کھاتے ہو، لیکن عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز پر میرا ایمان کہتا 50% بیماری ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ عصر کی نماز کی پابندی کر، جو عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو صحت عطا فرماتا۔ جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کے حق میں وفادار بنا دیتا۔ آج امام سے تعویذ مانگ
مانگتے ہیں, عالم سے دعا کرتے ہیں, اگرچہ دعا کرانا بہتر بات ہے, تعویذ لینا بھی جائز ہے, لیکن اپنے اعمال کا محاسبہ کون کرے گا؟ تو خود مغرب کی نماز نہ پڑھتا, تیرا بیٹا کیسے تیری بات سنے گا؟ مغرب کی نماز پر بیٹا وفادار ہو جائے گا, مغرب کی نماز پر بیٹی وفادار ہو جائے گی, مغرب کی نماز پر تیرے گھر میں تیرے بال بچے بغیر تیرے اجازت کے کوئی کام نہ کریں گے, اور تم راتوں کو یعنی نیند نہیں آتی, تم دوائی لے کر کے سوتے ہو. رب کے محبوب نے فرمایا عشاء کی نماز کی پابندی کی, رب تم کو صحت بخش نیند عطا فرمائے گا, ایسی نیند عطا فرمائے گا جس کے آنے کے بعد بیماری دور ہو جایا کرتی ہے, اسی کو صحت بخش نیند کہا جاتا ہے. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تم فجر کی نماز کی پابندی کر, ظہر کی نماز کی پابندی کر, عصر کی نماز کی پابندی کر, مغرب کی نماز کی پابندی کر, عشاء کی نماز کی پابندی کر. نماز کی عظمت کو سمجھنا ہے تو آؤ میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں. رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے غار حرا میں, مصطفیٰ کے اوپر میں, لیکن نماز کے لیے رب نے اپنے محبوب کو کہاں بلایا؟ پہلے آسمان پہ نہیں, دوسرے آسمان پہ نہیں, تیسرے آسمان پہ نہیں, چوتھے آسمان پہ نہیں, بلکہ رب نے اپنے محبوب کو سارے آسمان سے اوپر, عرش اعظم سے اوپر وہاں بلایا جہاں کوئی مکان نہیں, اتنا اوپر بلایا جہاں کوئی مکان نہیں. بلکہ رب یہ بتانا چاہتا ہے سارے اعمال اچھے ہیں لیکن نماز کا مقام سب سے بلند ہے, اس لیے محبوب کو لامقام پہ بلا کے دے رہا ہوں. نماز کا مقام سب سے بلند ہے, اس لیے میں اپنے محبوب کو لامقام پہ بلا کر کے دے رہا ہوں. اس سے نماز پڑھیے, نماز کی پابندی کیجئے. نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو یہاں نماز پڑھے گا تیرے سرکار وہاں سے مسکرائیں گے. اگر سرکار نے مسکرا دیا دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ. حیات باقی تو پھر کبھی ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.